بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، حضرت خواجہ سید شمس الدین امیر کلال سخاری بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ صحیح النسب سید ہیں۔ آپ کا شمار سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم امیر حمزہ تھا۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طریقے سے ہے: سید شمس الدین خواجہ امیر کلال بن امیر حمزہ بن امیر یعقوب بن اسماعیل بن غوث بن عبد المنان بن قیام الدین بن رکن الدین بن نور الدین بن عبد الخالق بن علیم اللہ بن شیخ بقا بن عبد الوہاب بن شمس الدین بن ابو اسحاق بن ابو الحسن بن صدر الدین بن حامد بن محمود بن احمد بن عبد القادر بن حسین احمد بن قاسم بن زین العابدین ثانی بن محمد صالح بن امام جواد بن امام علی موسیٰ رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت فاطمہ الزہرا و حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ ناظرین، امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جائے ولادت بخارا ہے۔ شہر بخارا سے 6 میل کے فاصلے پر سخار نامی قریہ میں 676 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی نسبت بابا سماسی سے ہے۔ 20 سال ان کی خدمت میں رہے۔ آپ کوزہ گری کا شغل رکھتے تھے۔ فارسی میں کلال کوزہ گر کو کہتے ہیں۔ معاش کا ذریعہ زراعت تھا۔ طاقتور پہلوان تھے۔ اوائل جوانی میں شوق سے کشتی کھیلا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ ایک دن رامتین میں کشتی میں مصروف تھے کہ وہاں سے بابا سماسی کا گزر ہوا تو آپ وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، یہاں موجود اس میدان میں ایک مرد میدان جس کی صحبت سے کاملین زمانہ فیض یاب ہوں گے اور بندگان خدا کو فیض پہنچے گا، میں اسی لیے کھڑا ہوں۔ جب خواجہ امیر کلال کی نگاہ پڑی تو سب کچھ چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑے اور طریق تصوف میں شامل ہو گئے۔ یہ سید زادے بابا سماسی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ صحبت و خدمت میں رہ کر آپ کے خلیفہ بلکہ جانشین بنے۔ آپ کے باکمال اور صاحب فیض ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا سید بہاؤالدین نقشبند بخاری کے پیر و مرشد ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ امیر تیمور نے سمرقند سے ایک قاصد آپ کی خدمت میں بھیجا کہ اس کی ولایت کو قدم مبارک سے مشرف کریں۔ آپ نے اپنے بیٹے امیر عمر کو عذر خواہی کے لیے بھیجا اور کہا کہ اگر امیر تیمور تمہیں کوئی جاگیر یا انعام دے تو مت قبول کرنا، اگر تم قبول کرو گے تو اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرو گے۔ امیر تیمور نے آپ کو تمام بخارا عطا کیا لیکن آپ نے قبول نہ کیا۔ امیر تیمور نے کہا، اگر سارا نہیں تو کچھ حصہ قبول کر لیجئے۔ امیر عمر نے پھر انکار کیا اور کہا کہ اجازت نہیں ہے۔ امیر تیمور نے کہا کہ امیر کلال کو کیا لکھ بھیجوں کہ ہمارا تقرب درویشوں میں ہو جائے۔ سید امیر عمر نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا تقرب درویشوں میں ہو جائے تو تقوی اور عدل کو اپنا شعار بنا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور خاصان حق کے تقرب کا یہی راستہ ہے۔ ناظرین، حضرت خواجہ امیر کلال قدس سرہ کے 4 فرزند تھے: امیر برہان الدین، امیر حمزہ بن امیر کلال، امیر شاہ اور امیر عمر، اور آپ قدس سرہ کے مریدوں کی تعداد 114 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔
آپ کی صحبت کی برکت سے 4 اشخاص تکمیل سلوک اور عظمت و جلالت کے مرتبے تک پہنچے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بھی 4 ہوئی ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند، مولانا عارف دیگرانی، شیخ جمال الدین دہستانی اور شیخ یادگار رحمہ اللہ تعالی۔ یہ تمام کے تمام صاحب حال اشخاص تھے۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہر ایک فرد کی تربیت اپنے ایک ایک خلیفہ کے سپرد کی تھی۔ حضرت خواجہ امیر کلال کے 4 خلفاء کے علاوہ لائق و فائق مریدین بہت سے ہوئے ہیں، جیسے شیخ محمد خلیفہ، آپ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اکابر مریدین میں سے ہوئے ہیں۔ دوسرا شیخ شمس الدین کلال، حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر مریدین میں سے ہیں اور سفر مبارک میں حضرت امیر کلال کے ہمراہ تھے اور عراق میں مشائخ کے ساتھ ایک عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے۔ آپ نے ماوراء النہر میں حضرت امیر کلال کے طریقہ مراقبہ کو اپنایا اور اسے رواج دیا۔ تیسرا مولانا علاء الدین کن سرونی، آپ اکابر اصحاب میں سے تھے۔ چوتھا شیخ درازونی، آپ عالم علوم ظاہری و باطنی تھے۔ پانچواں مولانا بہاؤالدین طوالسی، چھٹے شیخ بدر الدین میرانی، ساتویں مولانا سلیمان، آٹھویں شیخ ایمن اور نویں شیخ خواجہ محمد۔ ان کے علاوہ بہت صاحبان حضرات امیر کلال کے مرید ہیں۔ ناظرین، آپ کا وصال جمعرات 8 جمادی الاول 771 ہجری کو اس دار فانی سے آپ رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک سوخار میں زیارت گاہ اور مرکز و رشد و ہدایت ہے۔